اس لیے کورونا وائرس کو مالیگاؤں نے اگر شکست دی ہے تو دیکھا جائے تو یہ کریڈٹ ہم کسی کو نہیں دے سکتے سوائے اوپر والے کے. ہمارے پاس اس کی دوائیں نہیں ہیں, ہمارے پاس اس کا ویکسین نہیں ہے, سہولتیں ہیں. ایک وقت آیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ بات کہی کہ اب جو ہوگا اوپر والا کرے گا. یعنی لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیے. ہمارے کڑاسنے صاحب سے بات ہوئی تھی اور اسی طرح جو ہے سینئر ایس پی میڈم صاحب سے بات ہوئی تھی اور بھی ذمہ داران منسٹر وغیرہ سے بات ہوئی. میں نے کہا کہ صاحب دنیا نے ہاتھ نہیں گھٹنے ٹیک دیے, آج سب عاجز ہو چکے, لیکن مالیگاؤں کو اللہ نے عزت دی ہے. ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار. مالیگاؤں میں جس طرح کے حالات رہے ان حالات کے پیش نظر پولیس ڈپارٹمنٹ, ریوینیو ڈپارٹمنٹ, کارپوریشن کے لوگ سبھی فکر مند تھے اور WHO کا اندیشہ یہ تھا کہ مئی کے اختتام تک مالیگاؤں میں 15,000 سے زائد کیسز رہیں گے. ڈاکٹر سعید فارانی جیسے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ موت کا سیلاب آئے گا, لیکن آج ہمارے مالیگاؤں کے اندر ٹوٹل کیسز اگر پوزیٹو دیکھے جائیں تو 1,000 بھی نہیں. میرے خیال سے 64 یا 68 جو لوگ جو ہے کورونا کی وجہ سے موت سے دوچار ہوئے. ہمارے شہر کے اندر ایک بڑا فگر جو تقریباً 1200 کو کراس کر کے آگے گیا, لوگ موت سے دوچار ہوئے اور زندگی کی بازی ہار گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت کورونا کا زور تھا ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ جو ہے ہاسپٹل بند کر کے ہوم کوارنٹائن ہو گئے تھے. جان سب کو پیاری ہوتی ہے, لوگ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری نہیں برتی. مالیگاؤں شہر کے اندر 152 پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ایک ہاسپٹل بھی شروع نہیں تھا. ہم نے جو ہے زبردستی زور دے کر کے 6 ہاسپٹل شروع کروایا تھا, 2 بچوں کا اور 4 بڑوں کا. سوات ہاسپٹل ہے, شفا ہاسپٹل ہے, نور ہاسپٹل ہے, فاران ہاسپٹل ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہے بچوں کے لیے یشفیر اور ڈاکٹر حامد اقبال کے دواخانے کو ہم نے شروع کروایا تھا. وہاں تک انتظامیہ سو رہی تھی. مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ کارپوریشن کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی. جس وقت کورونا کی شروعات ہوئی ہے تو شہر کے اندر ایک بھگدڑ ہو گئی اور ایسا خوف کا ماحول تھا کہ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. مالیگاؤں کی بڑی بڑی شخصیات نے داعی اجل کو لبیک کہا اور موت سے ہمکنار ہو گئے. مولانا عبد الباری صاحب ہیں, صوفی غلام رسول صاحب ہیں, ہمارے سابق میئر ابراہیم سیٹھ نیشنل والا ہیں. ایسے میں 10 نام آپ کو گنا سکتا ہوں جن کو میڈیکل لائن سے دوائیں بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے, ڈاکٹروں کی رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے موت سے دوچار ہو گئے. آج اس موقع پر میں ذمہ داران سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت اچھے لوگوں کو کھو دیا ہے, اب ہم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتے. ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں جدوجہد کوشش مل جل کر کے کرنی ہوگی. حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم اس وقت پورے ملک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسم کی تبدیلی کے بعد آج اندیشہ اس بات کا ہے کہ کورونا کا یہ جو وبائی مرض تھا دوبارہ پلٹ کر کے آ سکتا ہے, سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے. آج ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اگر آپ کو بلایا ہے تو اس کے بلانے کی وجہ ہے, آپ کی مدد چاہیے, آپ کا تعاون چاہیے. آپ کا اپنا ایک حلقہ ہے, آپ کی بات سننے والے ماننے والے لوگ ہیں. ہم اگر تھوڑی سی محنت کریں گے اور ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم کامیاب رہیں گے, سرخرو رہیں گے. ہماری بے احتیاطی اور ہماری جو ہے کوتاہی ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. ڈاکٹر ماہلے صاحب نے یہ بات کہی ہے, ڈاکٹر ماہلے صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مالیگاؤں کورونا سے نجات پا چکا, مکت ہو چکا. ایسا نہیں ہے, آج بھی کورونا کے جو ہے 60 سے زائد مریض مالیگاؤں میں موجود ہیں
اور بہت سارے مریض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کورونا پازیٹو ہوں گے انہیں خود محسوس نہیں ہوتا ہوگا. میڈیکلی لائن سے جن لوگوں میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے, قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے, کورونا وائرس آتا ہے, ان پر اثر انداز بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ کورونا وائرس آتا ہے اور ان کے پاس ہو کر کے گزر بھی جاتا ہے, نہ ان کو کھانسی آتی ہے, نہ ان کو بخار ہوتا ہے, نہ کسی طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے. ان کی اپنی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ ان کے لیے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بنتی. یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا, اللہ نے کرم کیا, لوگوں نے بہت دعائیں کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی دوا نہیں ہے, ویکسین نہیں ہے, اس کا علاج دعا ہے. اوپر والے سے مانگو, پوری کائنات کو وہی سنبھالتا ہے اور پوری کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے. رمضان المبارک میں جس طرح لوگوں نے سحری کے وقت رات میں اٹھ کر کے دعائیں کی, ہماری ماں اور بہنوں نے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دعائیں کی, افطار کے وقت لوگوں نے دعائیں کی, روزے کی حالت میں لوگوں نے دعائیں کی. لمبا روزہ تھا 18 گھنٹے کا, لیکن لوگوں نے سخت گرمی کے زمانے میں روزہ رکھ کر کے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اوپر والا ناراض ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے, لیکن اوپر والے کو اگر ہم راضی کر لیں تو برے سے برے حالات میں بھی ہم اچھی زندگی گزار سکتے. مالیگاؤں آپ سمجھ لیجئے وسائل سے جھوج رہا تھا, مسائل زیادہ تھے, مسائل سے جھوج رہا تھا, وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. میں کہنا چاہوں گا کمشنر صاحب سے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے, ان برے حالات میں سرکار نے ہماری کیا مدد کی. آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار نے ہماری صرف 20 لاکھ روپے سے مدد کی. کروڑوں روپے کا خرچ ہوا. دوسرے ریاستوں کو دیکھیے, مہاراشٹر کے دوسرے شہروں کو دیکھیے کہ سرکار نے کس طرح کی جو وہاں پر مدد کی ہے کروڑوں کی شکل میں. مالیگاؤں کو صرف 20 لاکھ روپیہ دیا گیا. جس وقت اس طرح کے حالات تھے کہ مالیگاؤں میں کچھ نہیں تھا, اس وقت MLA فنڈ سے, آمدار نگی سے میں نے 50 لاکھ روپیہ دیا, اور پھر ضرورت پڑی میں نے 50 لاکھ روپیہ دینے کی بات کی. وہ سامان آیا, آنے کے بعد وہ سامان چھپا کر کے رکھا گیا تھا, لوگوں کو دیا نہیں جا رہا تھا, کہاں آیا کہاں گیا پتہ نہیں چل رہا تھا. کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کمشنر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ صاحب ہم نے 50 لاکھ روپیہ دیا ہے, اگر سول ہاسپٹل میں سامان نہیں ہے, PP کٹ نہیں ہے, شوائب ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سامان گیا کہاں. کمشنر صاحب نے ریڈ کی تو وہ سارا سامان نکلا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے خراب حالات سے گزر کر کے ہم لوگ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. لوگوں کی دعائیں تھی. ہمارے نبی کا فرمان ہے دعو مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. میں مالیگاؤں کے لوگوں کا شکر گزار ہوں, انہیں مبارکباد دوں گا کہ بھوک بھری جیسی کیفیت تھی. ایک غریب آدمی اگر ایک آدمی کو کٹ دے سکتا تھا تو اس نے ایک آدمی کو کٹ دیے, اگر 10 آدمی کو دے سکتا تھا 10 آدمی کو دیے, جس کی جیسی حیثیت تھی. مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ پاور لوم چلانے والا مزدور کہتا تھا کہ مفتی صاحب میں نے اپنے پاس پڑوس میں 5 لوگوں کی کٹ دی ہے, اب میری طاقت نہیں ہے, اگر آپ مجھے کچھ دے دو گے تو میری گلی اور محلے میں ایسے ضرورت مند مستحق لوگ ہیں جن کے گھر کھانے کو نہیں ہے, جن کے بچے بھوک سے رو رہے ہیں, میں ان لوگوں تک پہنچاؤں گا. لوگوں نے اپنی طاقت سے زیادہ کام کیا, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دان دینے سے, صدقہ دینے سے مصیبتوں سے, بلاؤں سے, اللہ کے غضب اور ناراضگی سے نجات ملتی ہے. مالیگاؤں کا آپ دیکھ لو, اس وقت جو حالات تھے ان حالات کے اندر ہمارا جو یہاں پر پرسنٹیج تھا 2.2, یعنی بیماری اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی کہ حیران تھے کہ کیا ہوگا. ریٹ آف ڈبلیو دیکھو, یعنی یہ بیماروں کی تعداد دگنا کتنے دنوں میں, تو مالیگاؤں میں اس کا فگر بہت کم تھا, یعنی بہت کم دنوں میں یہ بیمار ڈبل ہو رہے تھے. لیکن
آج جب حالات بدلے تو پورے دیش کے اندر مالیگاؤں نے اپنا 1 نمبر پر مقام بنایا ہے. 84 لوگ صحت یاب ہو کر کے اپنے گھروں کو واپس گئے, یعنی بیماری سے لڑ کر کے زندگی بچانے والے لوگوں کی تعداد مالیگاؤں میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے مالیگاؤں کو جو عزت ملی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے. ابھی ہمارے امام صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مسجدوں میں نماز کی باجماعت افراد کی بڑھنے کی اجازت دی جائے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت ہمارے لیے احتیاط کا موقع ہے, ہم احتیاط کریں. یقین مانیے میں خود اس بات کو چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں. ہم نے تو رمضان کے دنوں میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم عید منانا نہیں چاہتے, ہم تو اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں, مسجدوں کے دروازے کھول دیجئے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے در کا دروازہ ہم پر بند کر دیا ہے. آج احتیاط کا تقاضا ہے. اس احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر جس طرح ہم نے مسجدوں میں 5 آدمیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا فیصلہ لیا تھا, ہمیں یہ سلسلہ دراز رکھنا پڑے گا. ابھی اس مصیبت سے ہم بالکلیہ نجات حاصل نہیں کر سکے ہیں. ہمیں ڈر ہے, ہمیں اندیشہ ہے. WHO کی رپورٹ کے پیش نظر ہمیں یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے یہ کورونا وائرس کا 2nd راؤنڈ ہوتا ہے تو مالیگاؤں کے لیے بہت خراب صورتحال ہوگی اور ہم لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا موقع ہوگا. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے پاس جیون ہاسپٹل بند تھا, کیسے حالات تھے آپ کو پتا ہے. اسی طرح جو ہے منصورہ کے اندر جو انتظامات تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ 3-4 دن پانی پینے کا نظم نہیں تھا. مریضوں کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے, وہ پانی چلا رہے تھے, ان کے لیے پانی نہیں تھا. ان حالات سے گزر کر کے ہم لوگ آئے. مصیبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے, ایک چھوٹی مصیبت ہوتی ہے. اور ہمارے نبی کی گائیڈ لائن ہم کو ملی ہے کہ اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما, کہ جب تم 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو چھوٹی مصیبت اختیار کرو. آج حالات ایسے ہیں کہ جن دنوں خوف کا ماحول تھا اور ایک دن میں 40, 50, 60 لوگ مر رہے تھے, فون کی گھنٹی بجتی تھی, پریشر بڑھ جاتا تھا, یہ ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس کے موت کی خبر ملے گی. اس طرح کے حالات تھے. آج بھی ڈپارٹمنٹ مطمئن نہیں ہے. میں ان لوگوں کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا, میری جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی کورونا کے مریض گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے ہیں, اپنی بیماریوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. ہم نے بار لوگوں سے گزارش کی, لیکن خوف یہ تھا کہ اگر میں اپنی بیماری کو ظاہر کرتا ہوں تو مجھے تو ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا, میری پوری فیملی کو اٹھا کر کے کوارنٹائن کر دیا جائے گا. اور لوگ اس کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے تھے, اور وجہ بھی تھی, انتظامات ٹھیک نہیں تھے, کھانے کا نظم ٹھیک نہیں تھا. جمعیت علماء کی طرف سے ہم نے ذمہ داری لی تھی کہ تمام بیماروں کو اور تمام کوارنٹائن لوگوں کو ہم کھانا دیں گے.